ہمیں خوشی ملے نا تو ہم راضی ہوتے ہیں، ہمیں کوئی زندگی میں کوئی تکلیف ملے، آزمائش آئے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم شکوہ کرنے والے لوگ ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ غریباں واسطے دکھ نے سارے۔ تو راضی بر رضا کا جذبہ ہمیں کربلا سے یہ پیغام ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی امتحان آ جائے نا چھوٹا موٹا تو درگزر اور اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس پہ سر تسلیم خم والا مزاج ہو۔ خوشی ملے تو خوش ہوتے ہیں، دکھ ملے تو ہم شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ ساڑھے واسطی نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، ذوف اعتقادی بھی بڑی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے تو ہم یہ تویز گنڈوں والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ شاید 500,000 دینے سے یہ بند فیکٹری، یہ کارخانہ چل دے، جو آزمائش آئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے اس پر بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے واقع کربلا ہے، اس موقع پر حسین ابن علی کے خاندان کے ساتھ مخالفین کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، لیکن ان کی زبان پر ایک بھی شکایت کا لفظ نہیں تھا، بلکہ یہی کہا کہ مالک ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم نے آزمائش پہ صبر کیا ہے، اور اب تو بتا کہ تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے ہاں آزمائش آئے تو ہم اکثر لوگ، میں معذرت سے کہوں گا، ہم آزمائش میں پورے نہیں اترتے، ہم شکایت، ہم رب سے گلے شروع کر دیتے ہیں۔ تو کربلا کا یہ پیغام ہے دوست کہ امتحان آئے تو اللہ کی طرف سے سمجھو، تکلیف آئے اللہ کی طرف سے سمجھو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے انسان کی زندگی میں دکھ ہے بھی زیادہ۔ جب آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا گیا نا تو اس کو کھلی فضا میں رکھا گیا، اس پر 40 دن بارش برسی، 39 دن غموں کی تھی اور 1 دن خوشی کی تھی۔ انسان کی زندگی میں بھائی دکھ زیادہ ہیں، اور دکھ ہوتے بھی دائمی ہیں، ابدی ہوتے ہیں، اور خوشیاں تو ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتی آتی ہیں اور روٹ کے چلی جاتی ہیں۔ تو زندگی میں انسان کے امتحان زیادہ ہے، اور امتحان پہ صبر کرنے والوں کے لیے اجر ہے، اور جو واویلا کرتے ہیں اور اس پر شور مچاتے ہیں اور اس پر شکوہ کرتے ہیں، رب سے گلے کرتے ہیں، ان کے لیے اجر آخرت میں نہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں کربلا سے پہلا سبق یہ ملتا ہے تسلیم و رضا کا۔